تین چیزیں یعنی تین کام ایسے ہیں جو انسان کو اسلام سے، ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک بہترین بات آپ تمام لوگوں کے درمیان شیئر کر رہا ہوں، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو بہت ہی غور سے سنیں، دوسرے لوگوں کے درمیان بھی ان باتوں کو پہنچائیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنی زبان سے کسی کفریہ کلمات کو کہہ دیتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے، لیکن آج جو میں آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں وہ تین ایسی چیز بتلا رہا ہوں جن کے ذریعے سے بھی ایمان سے محرومیت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان تین کام کو کر لیتا ہے تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ تمام لوگ دوسرے لوگوں تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں۔ اب وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان میں پہلی چیز ہے اسلام پر شکر ادا نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب اسلام کے اندر پیدا کیا ہے اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ بڑی ہی بہترین نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بن مانگے اسلام کے اندر پیدا کیا ہے۔ اسلام جیسی چیز اس دولت کو ہمیں عطا کیا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے کسی کاروبار کی وجہ سے، اپنے کسی معاملے کی وجہ سے ان الفاظ کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، مذہب اسلام کے اندر نہ ہوتے تو ہم فلاں کاروبار کے اندر بہت زیادہ ترقی کر گئے ہوتے۔ حالانکہ اسی مذہب اسلام نے ہمیں زندگی کے جینے کا طریقہ بتلایا ہے، زندگی میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتلایا ہے، حرام حلال کی تمیز ہمیں اسی مذہب نے سکھائی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ اسلام پر ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود ان کی زبانوں سے یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ اگر کاش ہم مسلمان نہ ہوتے، مذہب اسلام کے اندر نہ ہوتے تو ہم فلاں کام کے اندر کامیاب ہو جاتے، اور مسلمان ہو کے اس کام کو کرنا ہمارے لیے بہت محال ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے کلمات ہم تمام لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے۔ تو پہلی چیز وہ ہے مذہب اسلام پر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا۔ دوسری چیز ہے اسلام کے جاتے رہنے کا کوئی خوف دل کے اندر نہ ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مذہب اسلام کو صحیح طریقے پر فالو نہیں کر رہے ہیں، صحیح طریقے پر اس پر نہیں چل رہے ہیں، یعنی بعض چیزیں مذہب اسلام کی مان لی، بعض چیزیں نہیں مانی، نمازیں ادا کرنے کو جی چاہا کر لی، نہیں جی چاہا نہیں کی، یہ جو ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، اگر اس کے دور ہونے کا ہمارے اندر خوف نہیں ہے، ہمارا دل نہیں ڈر رہا ہے، یہ بھی چیز ہم کو اسلام سے دور کر دیتی ہے۔ تو دوسری چیز ہوئی اسلام سے دور ہو جانے کا خوف ہمارے دل کے اندر نہ ہو۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے کلچر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے موت حیات، ہر چیز کے اندر جو مذہبی طریقہ ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے، ان چیزوں سے الگ ہٹ کر ہم رسومات کی طرف چلے گئے، دنیاوی جو رسمیں ہیں ان کو ادا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اسلام اگر ہمارے درمیان سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اس چیز کا خوف بھی ہمارے دل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے مسلمان کو ستانا، اس پر ظلم کرنا، کسی مسلمان کی زمین ہڑپ لینا، کسی کے مال کو ہڑپ لینا، کسی کو جانی نقصان پہنچا دینا، کسی کو مالی نقصان پہنچا دینا،
اس طرح اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو یہ بھی اپنے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو ایمان کو، اسلام کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی شکر ادا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ یہ دین کی باتیں، یہ دینی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔